الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہی نہیں تمہارا بھی اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے، یعنی وہ صرف ہمارا رب تو نہیں ہے، تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے خاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم کس کو ہے، تمہیں ہے یا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو، ایک بڑا ظلم کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ۔ اس آیت میں پھر انسان کی جو عمل کی کمائی ہے اس کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف سے لگاؤ یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا۔ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا سلسلہ اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ کوئی عمل میں کوتاہ ہو گیا، ایمان نہیں لایا، نیکیاں نہیں کیا، کتنے بڑے خاندان کا ہو، کتنی بڑی برادری اور ذات کا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل مقصود، اصل فائدہ کس سے ملنے والا ہے انسان کو؟ وہ ایمان پر آیا، نیکیاں کیا، عمل کیا، وہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے گناہوں پر تم سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ تمہارے خاندان میں پہلے کوئی کتنا اچھا رہا اس سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، تمہارے خاندان میں پہلے کون کتنا برا رہا ان کے گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اصل تمہاری ذات ہے، تم کیا کرتے ہو۔
بلکہ ان کے عملوں کے بارے میں تم سے یا تمہارے عمل کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر وہ بوجھ اٹھائے گا بھی اس کی اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہوگا، اس کے اپنے عمل کا بوجھ ہوگا، کسی اور کی ذمہ داری یا کسی اور کے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہیں ملنے والی۔ اسی طرح نیکی کی بھی جزا کسی اور کو نہیں ملنے والی۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مطلب یہ ہے انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، لہٰذا انسان کو کسی نسبت کسی لگاؤ پر تکیہ کیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میری نسبت فلاں سے ہوئی ہے، فلاں بہت اچھے تھے، فلاں ایسے تھے ویسے تھے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کیا تھے، آپ کیسے تھے، آپ کا عمل کتنا اچھا تھا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ وہاں میزان میں دیکھے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔